بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک دن حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجمع سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ کی محفل میں عراق کے تقریباً سب اولیاء موجود تھے۔ آپ پر یکایک حالت کشف طاری ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی سب مشائخ نے اپنی گردنیں خم کر دیں۔ کامل شیخ علی بن ابو نصرہ بھی موجود تھے۔ آپ دوڑ کر آگے بڑھے اور سرکار کا پاؤں مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ کرۂ ارض پر جہاں جہاں کوئی بھی قطب، ابدال یا ولی تھا، سب نے حکم الہی سے غائبانہ طور پر یہ آواز سنی اور اپنی گردن جھکا لی۔ روایت ہے کہ تقریباً 313 اولیاء کرام نے یہ آواز سنی اور اپنی اپنی گردنیں جھکا لیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدے میں مصروف تھے۔ آپ نے بھی یہ آواز سنی اور اپنی گردن اتنی جھکائی کہ سر زمین کو چھونے لگا۔ روایت میں ہے کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معین الدین گردن جھکانے میں بازی لے گیا۔ اصفہان کے ایک ولی شیخ صنعان علم و معرفت کے بہتے سمندر تھے۔ آپ سے کئی کرامات سرزر ہوئی تھیں۔ آپ نے بھی یہ آواز سنی، لیکن غوث اعظم کا مرتبہ پہچاننے میں ٹھوکر کھا گئے اور گردن جھکانے سے اعتراض کیا۔ آپ کو اسی وقت محسوس ہوا کہ آپ کی ولایت اور سب قوتیں سلب ہو گئیں۔ دامن خالی ہو گیا تو پریشانی نے پاؤں پکڑے اور سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ جہاں تھے وہیں سے بغداد کی طرف دوڑ پڑے اور کئی دن کا سفر کر کے آپ کے آستانے پر پہنچے۔ وعظ جاری تھا۔ وعظ کے ختم ہوتے ہی آپ صفے چیرتے ہوئے منبر تک پہنچے اور آپ کے قدم سے لپٹ گئے۔ غوث اعظم نے تھپکی دی اور پوچھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بولے، یا حضرت میں شیخ صنعان ہوں، اصفہان سے آیا ہوں۔ صنعان، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ شیخ صنعان نے روتے ہوئے سارا ماجرا بیان کیا اور معافی مانگی۔ آپ نے انہیں گلے لگا لیا۔ گلے ملتے ہی شیخ صنعان کے سلب شدہ سب درجات و حالات واپس آ گئے، بلکہ اضافہ بھی ہوا۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ حکم الہی تھا۔ دور حاضر کے سب اولیاء آپ کے تابع ہیں اور آپ کے راستے اور آپ کی سفارش سے ہی اوپر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ سب روحانی سلسلے، چاہے چشتی ہو، نقشبندی یا سہروردی، آگے چل کر قادری بن جاتے ہیں۔ چشتیہ قادریہ، نقشبندیہ قادریہ اور سہروردیہ قادریہ وغیرہ۔ جس کا منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی حلاوت بے لاکھوں سلام۔ غیر مسلم نے کلمہ کیسے پڑھا؟ حضور بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ منقول ہے کہ ایک روز شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی محلے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک مسلمان اور غیر مسلم آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے ان کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مسلمان نے عرض کیا، عالی جاں، یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ یہ سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مسلم سے فرمایا، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں؟ عیسائی بولا، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس پر سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نبی تو نہیں ہوں، البتہ اگر میں بھی مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ عیسائی بولا، ہاں، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس غیر مسلم کو ساتھ لے کر قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا،
کہو کس کو زندہ کرنا ہے۔ اس غیر مسلم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے قریب تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور اللہ پاک کی عطا سے مردے کو اٹھنے کا حکم دیا۔ بس حکم غوثیہ ملنے کی دیر تھی کہ قبر کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر اس غیر مسلم کے دل میں ایمان کا نور روشن ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے مسیحا بنا دیے ہیں۔ سبحان اللہ! اے عاشقان غوث پاک، دیکھا آپ نے ایک خالص علمی مسئلہ جس کے متعلق وہ مسلمان اور غیر مسلم جھگڑ رہے تھے، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کرامت دکھا کر یہ واضح کر دیا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ! سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔